الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام، بالخصوص ہمارے سرپرست، پورے علاقے کے سرپرست حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے رفقا، دیگر علماء اور آپ تمام سامعین، مخلصین، محبین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اس کی بیس کم کر دیں، تھوڑی آواز کھول دیں. آج کی اس سالانہ بعثت و رحلت کانفرنس میں اللہ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ عنوان بڑا خوبصورت عنوان ہے، اور بالخصوص ان دنوں میں اس عنوان کی چاشنی اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہر طرف ولادت کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے. بڑا رشک آتا ہے کہ انہی دنوں میں ہمارے دوست بعثت و رحلت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ورنہ تو ماحول میں
بعثت و رحلت کا نام تک بھی سنائی نہیں دیتا۔ بعثت اور رحلت کا کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا کی گئی 40 برس کی عمر میں، یہ نبوت کا عطا کرنا اور نبی بنا کر قوم کی طرف بھیجنا، اسے کہتے ہیں بعثت، مبعوث کرنا، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، یہ ہے بعثت۔ اور رحلت آپ سمجھتے ہی ہیں، وفات کو کہا جاتا ہے، یعنی ولادت اور پیدائش اور میلاد کا جشن اور اسی پہ سارا زور، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رحلت کے پیغام سے کیوں غافل ہیں۔ بس اسی سوچ کے پیش نظر ہمارے یہ ساتھی یہ کانفرنس سجاتے ہیں بعثت و رحلت، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ کی رحلت کا ذکر بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر عنوان وہ قابل قدر ہے، اور آپ کی نسبت سے گفتگو جس پہلو پہ بھی کی جائے وہ عبادت ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چاہے ولادت کی صورت میں ہو، چاہے بعثت یا رحلت کی صورت میں ہو، باعث اجر ہے، ثواب ہے۔ یہ لوگ محض پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ میلاد کے منکر ہیں، یہ 100% جھوٹ ہے، اس لیے کہ میلاد کہتے ہیں ولادت اور پیدائش کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا انکار کوئی کرے تو کیوں کرے؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا انکار ہو، میلاد کا انکار۔ ہم جس چیز سے اپنے دوستوں کو منع کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں وہ میلاد النبی نہیں، وہ جشن عید میلاد النبی، یہ فرق آپ سمجھیں، ورنہ تو لوگ شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم بات کرتے ہیں جشن کے منانے سے متعلق، ہم نفی کرتے ہیں اس عید کی جو ان دوستوں نے ایک تیسری عید کے طور پہ اسے اسلام میں شامل کر دیا ہے، جبرن اور زبردستی، اور ہم ان خرافات پہ تبصرہ کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ بدعت ہے، اور بدعت ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے، اور یہ ضلالت اور گمراہی انسان کو جہنم میں گراتی ہے۔ لیکن وہ اسے غلط رنگ دے کے الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کے منکر ہیں، جبکہ ہم میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے۔ میں یا میری جماعت یا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میلاد النبی کا منکر تو اس جہان میں کوئی کافر بھی نہیں ہے، کیونکہ میلاد کا معنی ولادت، پیدائش۔ کوئی رسول اللہ کے میلاد کا انکار کرے تو کیوں کرے؟
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا صحرا سجایا. میلاد النبی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذریعہ بنا. میلاد النبی کی برکت سے ہمیں قرآن مجید جیسی دولت نصیب ہوئی. اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا قرآن کہاں سے آتا؟ اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا رمضان کہاں سے آتا؟ اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا ایمان کہاں سے آتا؟ اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا کلمہ کیسے پہنچتا ہم تک؟ اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا نماز اور روزہ اور عبادات کیسے ملتی؟ اگر میرے نبی کا میلاد نہ ہوتا ہر نعمت ہمیں کیسے نصیب ہوتی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں وہ سب میلاد النبی کے سبب ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ میلاد کے منکر ہیں یہ نرا جھوٹ ہے. ہم میلاد النبی کے انکاری نہیں، ہم ان خرافات کے انکاری ہیں جو میلاد النبی کے نام پہ لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو صاف کیجیے اور یہ بات ذہن میں جمائیے اور بٹھائیے کہ ہمارا سارا جو جھگڑا ہے اس معاملے میں اپنے فریق مخالف سے وہ کس بات پہ ہے جی؟ ان خرافات جو جشن کے نام پہ ہوتی. آپ دیکھتے نہیں جشن کے نام پہ ہمارے ملک میں کیا 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 جا رہا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہر سال اس میں کوئی نئی ترقی ہوتی رہتی ہے. بدعت ہے نا تو یہ بچے جنتی رہتی ہے آگے سے آگے. بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی. ہر سال اس کی کوئی نئی شکل آپ دیکھیں. جیسے حضرت فرما رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تک یہ 12 وفات اور اس کے گواہ تو یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں درمیان میں. یہ گواہی دیں گے کہ کچھ عرصہ پہلے اسے کیا کہا جاتا تھا 12 وفات. لیکن اب یہی 12 وفات جشن عید میلاد النبی کی شکل اختیار کر چکی اور یہ جشن اور یہ عید اب چونکہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں نا اپنی بنائی ہوئی عید ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی خاص طریقہ کار ہی نہیں. ہر شہر میں اس کے منانے کا طریقہ الگ ہے. ورنہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ عید الفطر مرزا میں پڑھی گئی تو اور طریقے سے پڑھی گئی اور راول پنڈی میں پڑھی گئی تو اور طریقے سے پڑھی گئی. عید الاضحیٰ قربانی والی عید اس کے جملہ احکام جیسے اس کا طریقہ کار ہے وہ عرب میں بھی ویسے ہے عجم میں بھی ویسے ہے یہاں اٹک میں بھی ویسے ہی ہے سرگودا میں بھی ویسے ہی ہے. شکلیں جس چیز کی بدل جائیں وہ بدعت ہوتی ہے. سنت ہر جگہ پہ برابر ہوتی ہے کبھی سنت کی شکل نہیں بدلتی. یہ پہچان آپ یاد رکھیں. اور جو خود بنائی گئی عید ہو پھر چونکہ اسے بنایا خود ہے اب اسے جیسے مرضی منائے. لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنی مرضی سے عید بنا لینا مسلمانوں کا وتیرہ نہیں. اپنی مرضی سے عید بنا لینا مسلمانوں کا وتیرہ بولیے بھائی مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. میں دلیل پیش کرتا ہوں. اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک یہودی نے ایک دفعہ کہا آیتن تقرؤونها فی کتابکم آیتن تقرؤونها فی کتابکم لو علینا معشر اليہود
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آواز اس کی کھول دیں تھوڑی سی، گلا پہلے بالکل خراب ہے، کوشش کریں کہ گلے پہ زیادہ زور نہ پڑے ورنہ بھی آواز خراب ہو جائے گی. آیۃ تقرؤونها فی کتابکم. یہودی حضرت عمر کو کہنے لگا حضرت جی آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ ہمارے یہودیوں پہ اترتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اتری ہے عید کا دن بنا لیتے. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہودی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ایک آپ کی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، وہ ایسی کمال کی آیت ہے، ہمارے ہاں اگر وہ اترتی نا تو ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ اتری ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن ہم نے آپ پہ اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. حضرت عمر کو یہودی کہتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کس دن اتری ہے تو عید بنا لیتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اتری، وہ عرفے کا دن تھا. میرے نبی کریم اپنی قصوہ نام کی اونٹنی پہ سوار تھے اور عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی جمعے والے دن، حج والے دن، جمعے والے دن اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہیں. اس موقع پہ یہ آیت اتری. یعنی جگہ کا بھی ہمیں پتہ ہے، دن کا بھی ہمیں پتہ ہے، مہینے کا بھی ہمیں پتہ ہے، جس حال میں اتری اس حالت کا بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم اس کو عید نہیں بناتے کیونکہ یہ جن دنوں میں اتری ہے وہ دن تو ویسے بھی بڑے ہمارے لیے بابرکت اور معظم دن ہیں، حج والے، عرفے والے. لیکن ہم اسے عید نہیں بناتے کیونکہ اپنی مرضی سے کسی دن کو عید بنا لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اپنی مرضی سے کسی دن کو عید بنا لینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا. یہودی یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کیا بنا لیتے اس دن کو. کیا سمجھ آیا کہ اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن بنا لینا یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں. اپنی مرضی سے کسی دن کو عید کا دن ٹھہرا لینا یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے. لہذا ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ پورا اعتبار، پورا اعتماد، پورا یقین
ہم رسول اللہ کی شریعت میں رد و بدل نہیں کرتے. میرے نبی کریم نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہم انہی پہ ہی اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں. تیسری عید نہیں مناتے اور بناتے بھی نہیں، مناتے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس بندے نے بھی میرے دین میں کوئی نیا کام دین کے نام سے بنا کے گھڑ لیا تو سن لیجئے فہو رد، وہ کام بھی مردود ہوگا اور اس کام کو گھڑنے والا اور بنانے والا بھی میری نظروں میں مردود ہوگا. تو جب یہ کچھ عرصہ پہلے تک نہیں ہے اور اب اسے شروع کیا گیا، اور شروع بھی کیا گیا ہے دین اور اسلام کے عنوان سے، اور اتنا اس میں آگے لوگ غلو کر رہے ہیں کہ جو اس پہ نہیں قائل ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ دین میں شریعت میں نہیں، اس پہ منکر کے فتوے لگتے ہیں، اس کو گستاخ کہا جاتا ہے، اور دل کھول کے اس پہ اپنی بھڑاس نکالی جاتی ہے. حالانکہ اس کا مدعا تو سننا چاہیے. اگلا بندہ سنت کا انکار تھوڑا کر رہا ہے، وہ کوئی دین کے کسی حکم کا انکار تھوڑا کر رہا ہے. اگلا بندہ انکار کر رہا ہے تو دین کے حکم کا نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے تو دین کے نام پہ بننے والی بدعت کا کر رہا ہے. جب بدعت کا انکار کر رہا ہے تو پھر اگلے بندے پہ فتویٰ بازی کی کوئی گنجائش ہے؟ اس لیے آپ تسلی رکھیں کہ رسول اللہ کی سنت اور دین اور شریعت میں اس عید کے نام پر کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ قرآن اٹھائیں، کہاں ہے میلاد النبی کا تذکرہ؟ لوگ آیت پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہ اللہ فرماتے ہیں میرے فضل اور میری رحمت پہ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. تو یہ دلیل ہے میلاد النبی کی، کیونکہ سب سے بڑا اللہ کا فضل تو محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی اللہ کی رحمت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب جب سب سے بڑا فضل اور رحمت اللہ کی نبی کریم کا وجود ہے، لہذا خوشی منانے کا ذکر تو اللہ کے قرآن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں. جبکہ میں کہتا ہوں تم نے آیت کو صحیح طریقے پہ سمجھا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں تمام مفسرین نے فضل اور رحمت کے عنوان سے جو تفسیر کی ہے، اس فضل اور رحمت کا مصداق اللہ کے قرآن کو ٹھہرایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس فضل اور رحمت سے اپنا کلام مراد لے رہے ہیں کہ میرے قرآن کے نزول پہ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. لیکن اگر تم کہو کہ نہیں جی رسول اکرم بھی مراد ہیں، تو پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ مراد ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں کہ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ آمنہ کا لال رحمت بن کے آیا. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا نبی تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، مجھے تو کوئی انکار نہیں. عالم ارواح ابھی تک دنیا نہیں بنی، اس موقع پہ بھی میرے نبی کا وجود رحمت ہے. دنیا میں بھی میرے نبی کریم کا وجود رحمت ہے، اور عالم حشر میں بھی میرے نبی کریم کا وجود رحمت ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جس موقع پہ اللہ نے عالم ارواح سے
دیا تھا ساری روحوں سے عالم ارواح میں، اس موقع پہ اللہ تعالی پوچھ رہے تھے الست بربکم، اور روحو یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اس موقع پہ کوئی روح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جواب نہیں دیتی، ساری روحیں پریشان ہیں کہ اللہ کے اس سوال کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ انبیاء بھی حیران و گردان سب پریشان ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دیتا، لیکن سب سے پہلے اللہ کے اس سوال پہ جس روح نے جواب دیا تھا تو وہ میرے نبی کریم کی روح نے دیا تھا، لہذا اس موقع پہ بھی ساری کائنات کی روحوں کی پریشانی کو دور کرے تو میرے نبی کی رحمت دور کرے۔ میرا نبی نہ بولتا تو کون جواب پاتا؟ کسی کو جواب ہی نہ آتا، لیکن میرے نبی کریم جواب دیا، میرے نبی کریم کی روح بولی اور کہا بلا اے اللہ، ہم کیوں نہیں تیری عبادت کریں گے؟ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اس لیے اس عالم ارواح میں بھی اللہ نے میرے نبی کے وجود کو رحمت بنایا، دنیا میں تو پھر میرے نبی کے وجود کی رحمتوں سے کوئی بندہ بھی محروم نہیں رہا، حتیٰ کہ کفار بھی میرے نبی کی رحمت سے فیض پا گئے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، او میرا محبوب پیغمبر اگر تو ان کے درمیان بستا رہے تو میں ان مجرموں کو بھی کبھی عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ تیرے وجود کا مجھے حیا ہے، تیرے منہ کی وجہ سے، تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور تیری رحمت کو دیکھتے ہوئے میں انہیں بھی تھوڑی سی ڈھیل اور تاخیر دے رہا ہوں، لہذا فیض تو کافروں نے بھی میرے نبی کی رحمت سے پایا، جانور بھی میرے نبی کی رحمت سے فیض پا گئے، انسان بھی میرے نبی کی رحمت سے فیض پا گئے، عربی عجمی چھوٹے بڑے میرے نبی کی رحمت سے فیض پا گئے۔ جب میرے نبی کریم کی رحمت اتنی ہے کہ سارا جہان میرے نبی کی رحمت سے فیض پاتا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ کا نبی رحمت بن کے آیا؟ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رحمت کا سلسلہ تو آخرت میں بھی جاری رہے گا، جب ساری امتیں حساب کتاب کے انتظار میں کھڑی ہوں گی اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اس موقع پہ ساری امتیں مل کے جناب رسول اللہ کو کہیں گی شفاعت کے لیے، اور میرے نبی کہیں گے انا لہا، تم نے غلطی کی ہے، ایسے ہی تم پھرتے رہے ہو، کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شفاعت کا منصب ہی میرا تھا، یہ کام ہی میرا ہے، لہذا اس موقع پہ میرا نبی شفاعت کرے گا، اللہ ساری مخلوق کی اس پریشانی کو ختم کرے گا اور حساب کتاب کو شروع فرما دے گا۔ دنیا میں بھی میرے نبی کی رحمت اور آخرت اور قیامت میں بھی میرے نبی کی رحمت، لیکن یہ یاد رکھیے یہ شفاعت جو میرے نبی فرمائیں گے یہ شفاعت اذنی ہے، اذنی، جبری نہیں، قہری نہیں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں میں لج پالا دے لڑ لگیاں تے میرے تو غم پرے رہندے، بس میں لجپالوں کی بیعت ہو گئی ہوں، لجپال صاحب کا، پیر سیال صاحب کا، اب مجھ سے غم پرے ہیں، دنیا میں بھی نہیں آتے اور آگے بھی پیر صاحب مجھے چھڑا لیں گے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کا قرآن آیت الکرسی میں کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ترجمہ جا کے دیکھنا گھروں میں، آیت الکرسی میں اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت، میری اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، اور رسول اللہ پہلے اجازت لیں گے تب سفارش ہوگی۔ اور ایک موقع پہ صحابہ نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ تو اس موقع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس بندے نے دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔
ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ہم زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اخلاص سے شاید کلمہ کبھی نہیں پڑھا ہم نے۔ اس لیے میرے دوستوں، دل کے اخلاص سے کلمہ سیکھ لو، دل کے اخلاص سے پڑھ لو، یہی کلمہ طیبہ تمہیں رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ اگر میرے نبی کی شفاعت سے محروم ہو گئے، بتلائیے کہ اس موقع پہ کہاں جاؤ گے؟ میرے نبی نے اگر منہ موڑ لیا، کوئی اور ٹھکانہ ہے ہمارا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا کیا کرو، اللہ جناب رسول اللہ کی محبت بھی نصیب فرما، آپ کی اطاعت بھی نصیب فرما، اور آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن صرف دعا نہیں بلکہ دوا بھی کیجئے، اپنے عقائد کو بھی درست کیجئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دل کے اخلاص سے جو کلمہ پڑھے گا اللہ اسی کو میرے نبی کریم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور دل کے اخلاص سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے سارے تقاضوں کو مان لیا جائے۔ میری بات ذرا سمجھیے گا، میں واپس پلٹوں گا اپنی بات پہ، مجھے بات یاد ہے میں نے کہاں سے نکالی ہے، میں وہیں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات سمجھتے جائیے کہ کلمے کو اخلاص سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کو اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے جملہ تقاضوں کو مان کر سمجھ کر پھر تسلیم کیا جائے۔ آج ہماری قوم ظاہراً تو پڑھتی ہے لا الہ، لیکن دل کی تصدیق ساتھ شامل نہیں ہوتی، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دل و نگاہ سے کلمے کو سمجھنا ہے، اور دل اور نگاہ کی اخلاص سے اگر کلمے کا مفہوم سمجھا جائے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو الہ کا لفظ ہے یہ اتنا وسیع سمندر ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، میں ہر جگہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کو الہ کا معنی پتا چل جائے۔ یار الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا ایک معنی معبود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مطلوب مقصود موجود بھی ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا ایک معنی متصرف الامور بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ساری کائنات کو پالنے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر بات کو ہر بولی میں سننے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی ہر کسی کو ہر جگہ سے دیکھنے والا بھی ہے، پتھروں میں بھی دیکھتا ہے، پہاڑوں میں بھی دیکھتا ہے، سمندروں اور غاروں میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ الہ کا ایک معنی عزت دینے والا، الہ کا ایک معنی ذلیل کرنے والا، الہ کا ایک معنی رحمان و رحیم ہونے والا، الہ کا ایک معنی آسمان و زمین کو پیدا کر کے ضروریات انسان کو پہنچانے والا، الہ کا ایک معنی بادلوں سے بارش برسا کے مختلف انواع و اقسام کے پھل فروٹ پیدا کرنے والا، الہ کا ایک معنی یہ ہے بے رنگ پانی سے رنگ برنگے پھل فروٹ نکالنے والا، الہ کا ایک معنی یہ ہے بے ذائقہ پانی سے طرح طرح کے ذائقے پیدا کرنے والا۔ یہ سارے الہ کے معنی۔ الہ کا ایک معنی، الہ کا ایک معنی خالص گائے کا دودھ پلانے والا، الہ کا ایک معنی ساری کائنات کا کرتا دھرتا، الہ کا ایک معنی
ساری کائنات کے تمام امور کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا، تصرف اور تدبیر والا، ملک اور ملک والا، قبضے اور قدرت والا، علم اور اختیار والا، یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ آج لوگوں کو نہیں پتا، شاید وہ معبود کے چکر میں کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے الہ کے معنی ہیں جو آج آپ دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ کسی پیر کو داتا کہہ دیا گیا، کوئی کسی فقیر کو غریب نواز کہتا ہے، کوئی کسی اللہ والے کو لجپال کہتا ہے، کوئی کسی اللہ والے کو غوث اعظم کہتا ہے، جبکہ اللہ تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کہ یہ جتنے الہ کے معنی ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی یہ کام کر سکتا۔ اب بتلائیے جن لوگوں نے جگہ جگہ پہ اللہ کی ان صفتوں کو بانٹ رکھا ہے، انہوں نے کلمے کے پلے کچھ چھوڑا ہے؟ ان کے ایمان کے پلے کچھ بچا ہے؟ تو یہ عقیدہ بنائیے، تب جا کے شفاعت نصیب ہوگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کا وجود رحمت ہے، عالم ارواح میں بھی میرے نبی کی رحمتیں، عالم دنیا میں بھی میرے نبی کی رحمتیں، عالم آخرت میں بھی میرے نبی کی رحمتیں۔ وہ رحمت والا پیغمبر رحمت ہے، ہمیں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ رحمت ہے اور قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت پہ خوش ہو جاؤ، تو سمجھ لیجئے یہ میلاد کی دلیل دینے والا سمجھ لینا چاہیے کہ آیت میں ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوش ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خوشیاں مناؤ۔ خوش ہو جانا اور چیز ہے اور خوشیاں منانا، زور سے بولو۔ خوش ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ دل کی خوشی ہے، اللہ کی نعمت پہ بڑا سر جھکا گیا ہے، شکر گزار ہو گیا ہے، یہ دل کی خوشی ہے، دل کی خوشی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا آپ میں سے کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور آپ میں سے کوئی بندہ خوشی کرتا ہے، ڈھیر ساری دیگیں پکا کے محلے میں تقسیم کرتا ہے، اسی محلے میں ایک دوسرے گھر میں کسی اور بندے کا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پکاتا، تو ان دونوں میں سے آپ کس کو کہیں گے کہ اس کو بیٹے پہ خوشی ہوئی ہے؟ جس نے دیگیں پکا کے لوگوں کا پیٹ بھرائے تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور جس نے دیگ نہیں پکائی تو آپ کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ تن خوشی کوئی نہیں؟ جس نے خوشی منائی نہیں تو کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تجھے خوشی ہوئی بھی نہیں؟ بھائی خوش ہونا اور چیز ہے، منانا اور چیز ہے۔ اس نے منائی نہیں، لیکن خوش کون نہیں ہوتا؟ پتر دے کون نہیں خوش ہوتا؟ اس لیے منانا اور چیز ہے، خوش ہونا اور چیز ہے۔ آیت میں حکم ہے خوش ہونے کا، خوشیاں منانے کا ذکر آیت میں کہیں سے کوئی ترجمہ دنیا کا اٹھا کے لے آؤ جس میں یہ ہو فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے او خوش ہو جاؤ مظلوموں کہ تمہارا ہاتھ تھامنے والا محمد رسول اللہ آ گیا۔ خوش ہو جاؤ ظلم کی چکی میں پسنے والوں کہ تمہارا رہبر و رہنما آ گیا۔ خوش ہو جاؤ شرک کی دلدل میں پھنس کر جہنم میں گرنے والوں کہ تمہیں جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر توحید باری تعالی کا جام پلا کے جنت کی راہ پہ چلانے والا آ گیا۔ یہ مطلب ہے خوشی کا۔ خوش ہو جاؤ، در در پہ جھکنے والوں خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایک در پہ جھکانے والا آ گیا۔ در در پہ جھکنا تو ذلت ہے،
در در پہ جھکنا تو ذلت ہے، ذلت۔ آپ بازار میں جائیں، آپ نے سودا سلف لینا ہو، شدید گرمی ہے، آپ ہر دکان پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ دھوپ ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، آپ تنگ ہیں یار، ایسے گھر والے اتنا مجھے پریشان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ لینی ہے اور آپ سیدھا جنرل سٹور پہ چلے گئے اور ایک ہی دکان پہ آپ کو سب کچھ مل گیا، جلدی جلدی آپ لے کے گھر بھی آ گئے، بڑے فریش ہیں، گرمی سے بھی بچ گیا، وقت بھی بچ گیا، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ سے مجھے سب کچھ مل گیا۔ دکان وہ چنگی جتوں سارا سودا مل جائے، اور میں کہتا ہوں دربار وہی اچھا جس سے ہر کام ہو جائے، جہاں سے ہر کام ہو۔ یہ کیا کہ اولاد لینی ہو تو سلطان باؤ پہ جانا پڑے، کمر کا درد ہو تو پیر کے کھارے جانا پڑے، سب کچھ لینا ہو تو داتا صاحب جانا پڑے، گنج بخش، داتا، غوث اعظم۔ اوئے آج کل پیٹرول بڑا مہنگا نہیں، جگہ جگہ پہ ٹیکسیاں کروا کے مریضوں کو لاد کے کہاں کہاں جا کے اتارو گے۔ چھوڑو در در کی ذلتوں کو، آ جاؤ ایک در پہ۔ میرے رب کا در وہ ہے کہ یہاں ہر کسی کا کام بن جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو شفا میرے اللہ کے در سے مل سکتی ہے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو مصیبتوں کا علاج میرے رب کے در پہ موجود ہے، کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت میرے اللہ کے دربار میں موجود ہے۔ کوئی دکھوں کا مارا، غموں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، ٹینشنوں کا مارا اگر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہر ضرورت کا علاج اور اس کی ہر مشکل کا حل میرے رب کے دربار میں موجود ہے۔ اس لیے یہ ہے خوش ہونے کا مطلب۔ خوش ہو جاؤ، پہلے تم شرک میں پھنسے تھے، اب تمہیں شرک سے نکالنے والا آ گیا۔ خوش ہو جاؤ، پہلے تم بدعت میں پھنسے تھے، اب بدعت سے تمہاری جان چھڑانے والا آ گیا۔ خوش ہو جاؤ، پہلے تم ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اب تمہیں انصاف دلانے والا آ گیا۔ خوش ہو جاؤ، پہلے حیا کی چادریں اتر چکی تھی، اب تمہاری عورتوں کے سر پہ حیا کے دوپٹے ڈالنے والا آ گیا۔ خوش ہو جاؤ، دھکے کھانے والوں، پہلے تمہیں دنیا مارتی اور ذلیل کرتی تھی، اب تمہیں اپنے سینے سے لگانے والا آ گیا۔ یہ مطلب ہے، یہ میلاد کی دلیل نہیں۔ میلاد کی دلیل قرآن سے کوئی بھی کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن اترا ہے اس وقت جب میرے نبی کو نبوت دی گئی اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور عید میلاد النبی ایجاد ہو رہی ہے 604 ہجری میں۔ کب جی؟ 604۔ یعنی کیا مطلب ہے ہجری کا؟ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ایک سال جب گزرا تو کہتے ہیں 1 ہجری، یکم ہجری، 1 سال پورا ہو گیا۔ دوسرا گزرا تو 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، چلتے چلتے 100 ہجری، چلتے چلتے 200 ہجری، 300، 400، 500، 600 سال جب گزر گئے، اوپر 4 اور بھی گزر گئے، تو آپ کے اس ملک عراق میں ایک شہر تھا موصل، اس شہر میں ایک اربلی بادشاہ تھا، بڑا عیش پرست، لوگ اس پہ بڑے اعتراض کرتے تھے، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے۔ اس نے عوام میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے عید میلاد النبی کے نام سے جشن منانا شروع کیا تاکہ لوگوں میں میری عزت بنے کہ یہ تو اسلامی ٹچ استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسلامی۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے اسلامی ٹچ والا جڑا سسٹم ہے نا، یہ بڑا پرانا ہے۔ یہ اربلی بادشاہ بھی اسلامی ٹچ استعمال کرتا ہے۔ اس نے میلاد کا وہ ٹچ استعمال کیا تاکہ میرے کرتوتوں پہ پردہ پڑ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے جو 604 سال بعد جو بدعت ایجاد ہوئی ہے وہ قرآن میں کہاں آ گئی؟ وہ حدیثوں میں کہاں آ گئی؟ وہ صحابہ میں کہاں آ گئی؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ آئیے بعثت و رحلت کی طرف، آپ رسول اللہ کی بعثت پہ توجہ دیجئے۔ یہ تو خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور خود بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتماد کرنا
یہ تو ہمارے دین کا نقصان ہے. ہمیں تو رسول اللہ نے بڑا سچا اور سچا اور کھرا دین دیا ہے. آج جان بوجھ کے ہم نے اپنا دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اپنی مرضی سے جس کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے. اور ہے بھی آسان کام. 50 روپے کی جھنڈی لو, موٹر سائیکل پہ لگاؤ, بس سارا سال اب چھٹی. اب تم پہ عشق رسول کا ٹھپا لگ گیا. مکان پہ لائٹنگ کرو اور چراغاں کرنے کے بعد موج ہے تمہاری. اب عشق رسول کا ٹھپا لگ گیا. لیکن میں ایک سوال کر سکتا ہوں, یہ کیسی عبادت ہے, یہ کیسی سنت ہے کہ جس کے ادا کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے؟ کوئی شریعت کا حکم ہے جو بجلی پہ چلتا ہو؟ کوئی شریعت کا حکم ہے جو بجلی پہ چلتا ہو؟ اور جو بجلی پہ چلے سمجھو وہ شریعت کا حکم نہیں, وہ کسی کا من گھڑت اور خود ساختہ ہے. دین تیری بجلی دے اتے چلن دا محتاج ہے. دھن دھنا دھن تاک کی آواز ہے ہر گام پر. سنیے گا, شورش کا شبیری نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا, لیکن شورش تو بہت پہلے فوت بھی ہو گیا. آج اگر شورش ہوتا تو پتہ نہیں کوئی اور شورش برپا کرتا شہروں میں. یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہے. شورش کہتا ہے دھن دھنا دھن تاک کی آواز ہے ہر گام پر, یہ تماشا عید میلاد النبی کے نام پر. شہر کے اوباش لڑکے تھمڑیاں گاتے ہوئے, غیرت اسلاف حیران جلوہ اسنام پر. اور نعت گوئی جاکنی کے موڑ پہ نالا بلب, عشق پیغمبر پریشان اس مزہ کے خام پر. ملت بیضا کے بیٹے یا وگوئی میں دلیر, حیف اس آغاز پر افسوس اس انجام پر. کیا کیا خرافات اس جشن کے نام پہ کی جاتی ہیں. یار یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے دین کے ساتھ, کتنا بڑا فراڈ ہے دین کے ساتھ, کہ جن چیزوں پہ میرا نبی محنت کر کر کے جن چیزوں کو ختم کرتا گیا, آج ان لوگوں نے انہی چیزوں کو دین میں شامل کر دیا. میرا نبی حیا والا, لیکن اس کام میں بے حیائی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو باہر نکالا جاتا ہے. ہمارا تو چھوٹا سا آپ کا یہ علاقہ ہے, آپ کبھی بڑے شہروں میں جا کے دیکھیں, ماڈل بازار سجتے ہیں. ماڈل یعنی بنا کے لاؤ, جو جتنا خوبصورت بنا کے لائے گا اسے اتنا بڑا انعام دیا جائے گا. اور وہ سجتے ہیں اور پھر ان کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ انعام مقرر کیے جاتے ہیں کہ جو سب سے اچھا بنا کے لائے گا اسے اتنا انعام ملے گا. پھر اس ماڈل بازار, لمبا بازار, بڑا بازار سجتا ہے, طرح طرح کے ماڈل اور چیزیں لوگ خوبصورت بنا کے سجا کے لاتے ہیں اور وہاں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں. اسے دیکھنے کے لیے نوجوان لڑکے بھی آتے ہیں, نوجوان لڑکیاں بھی آتی ہیں. بتاؤ, جس نبی کی آنکھ میں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا ہو, کیا اس نبی کے جشن کے نام پہ اس طرح کی بے حیائی کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں تمہیں میلاد سے تکلیف ہے. ہمیں میلاد سے کیا تکلیف ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو عبادت ہے. کون کہتا ہے نفس سے میلاد کا ذکر کرو؟ کون تمہیں منع کرتا ہے؟ تم بیان کرو رسول اللہ کب پیدا ہوئے. کون منع کرتا ہے؟ تم بیان کرو رسول اللہ کی ولادت سے دنیا کے اندھیرے کیسے چھٹے. کون تمہیں منع کرتا ہے؟ تم بیان کرو رسول اللہ کے میلاد سے دنیا میں بہار کیسے آئی. کون تمہیں منع کرتا ہے؟ تم میلاد کا تذکرہ کرو. میلاد کا ذکر تو عبادت ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے. ہم صرف تمہارے ان خرافات کا رد کرتے جو تم نے میلاد کے نام پہ شروع کر دیے. اس لیے آپ کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ یوں اس رو میں کبھی بہہ نہ جانا. کبھی کسی کے کہنے سے دین کا کوئی کام دین نہیں بنتا. دین کا کوئی کام, کوئی اچھا کام, کوئی خوبصورت کام, کوئی عشقیہ کام دین تب جا کے بنتا ہے جب اس پہ آمنہ کے لال کی مہر کا ٹھپا لگ جاتا. اگر رسول اللہ کا ٹھپا نہ لگا ہو اوپر تو کوئی دین کا کام دین نہیں بن سکتا.
اللہ نو تیرے کما دی ضرورت ہی نہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے میرے نبی کی نقل اتاری ہے کہ نہیں اتاری، میرے نبی کی ریس کی ہے یا اللہ اکبر کبیرہ۔ یار میں آپ کو کچھ اور سنانا چاہتا تھا، شروع میں ہی بات ادھر نکل گئی۔ میں نے پڑھی تھی سورۃ والعصر خطبے میں، یاد ہے آپ کو؟ یہ میں نے کیوں پڑھی؟ اب چلو میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں اپنی بات بھی پوری کروں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا رسول اللہ کا طریق انقلاب۔ رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی، آپ جو دنیا میں تشریف لائے، آپ نے کس طریقے سے دنیا کا رخ بدلا۔ یار وہ تو انسان صرف نام رہ گیا تھا ان کا انسانوں والا، ورنہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز تو نہیں تھی۔ کیسے میرے نبی نے اس قوم کا نقشہ بدلا، یہی آپ کو سنانا اور سمجھانا تھا تاکہ ہم بھی اسی طریقے پہ عمل کریں، اپنی قوم کو، اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے رسول اللہ کے انقلاب کا طریقہ اپنائیں۔ 4 چیزیں اس میں ہیں جی۔ رسول اللہ کے انقلاب کے طریقے میں کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ یہ نمبر وار سنو۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو دعا کر دیں میں اگلے واری صحیح۔ نہیں تھکے ہو درود شریف پڑھو پھر اللہم صلی علی محمد۔ پانی کا ایک گلاس تازہ منگوا دیں اگر موجود ہے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد آمد، آپ تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ اس قوم کی حالت کو بدلنا ہے۔ اب سنیے رسول اللہ نے کیسے حالت کو بدلا۔ سب سے پہلا کام جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے وہ ہے اخلاص۔ زور سے بولیے، اب یہ سبق ہے جو آپ نے یاد کر کے اٹھنا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ تجھے کہ 6 نمبر سنتے رہتے ہو، میں تمہیں آج 4 نمبر سنان لگا، رسول اللہ کے 4 نمبر۔ اخلاص اخلاص یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا۔ مقصد بعثت مصطفیٰ انقلاب محمدی کیسے دنیا میں رونما ہوا۔ پہلا کام اخلاص کے نام سے کیا۔ اخلاص کہتے ہیں ملاوٹوں کو ختم کرنا۔ بولیے بھائی، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ملاوٹوں کو۔ تسے جو لینا ہوئے دیسی گھی، بھائی ملاوٹ شدہ لوگے یا خالص لوگے؟ بتاؤ۔ دودھ لینا ہو، ہر گھر کی ضرورت ہے، دودھ لے سو تو کیا لے سو؟ خالص۔ ویسے دل میں شوق رکھو کہ خالص مل جائے، پتہ نہیں وہ تو ہماری قسمت میں ہے یا نہیں، لیکن دل میں شوق تو ہوتا ہے کہ خالص لینا۔ اللہ اللہ۔ یہ اخلاص میرے نبی کریم نے دین کو خالص کرنے کے لیے یہ پہلا کلیہ استعمال فرمایا۔ وہ پہلا دور ہوتا تھا، پتہ نہیں اب بھی شاید ہو، مائیاں جو گھروں میں تھیں نا، خواتین دانے صاف کرتی تھی، کہدے وچ پا کے انہوں کیا دن چھج چھاننا، وہ ہلا ہلا کے وہ جو کنکر، روڑا، مٹی، کوئی وٹا، کوئی شے، وہ جب اوپر نکل آتا تو ایک ایک چن چن کے باہر نکالتی۔ جب وہ دانے بالکل صاف پاک ہو جاتے تو ایک سائیڈ پہ ڈال دیتی۔ یہ جو کنکروں سے، مٹی سے، روڑے سے، گندی چیزوں سے، غلط چیزوں سے دانوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے نا، اسی کو عربی میں اخلاص کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ لگتا ہے ہوں تم اخلاص سمجھ آ گیا اسی کہ اخلاص کا مطلب ہے ملاوٹوں سے چیز کو پاک کر۔ میرے نبی کریم نے سب سے پہلے اخلاص کیا،
فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ حکم دیا کہ عبادت اللہ کی خالص کر، کیونکہ لوگ ملاوٹ کر چکے تھے اللہ کے عبادت والے حکم میں۔ کوئی کسی نبی کی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی کسی پیر فقیر کی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی کسی قبر شجر حجر کی ملاوٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حکم دیا اے میرے نبی آپ ملاوٹوں کو ختم کریں۔ چنانچہ میرے نبی کریم نے اس طریقے سے ملاوٹوں کو ختم کیا اور یہ حکم دیا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اور لوگوں عبادت کی جتنی انواع و اقسام ہیں ان ساری قسموں میں میرے اللہ کو خالص کر کے پکارو، کبھی میرے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ اگر تم نے شریک کیا تو ملاوٹ ہو جائے گی۔ میں محمد الرسول اللہ تو ملاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ہر قسم میں ملاوٹ کو ختم کیا۔ سجدہ اوروں کے نام پہ بھی ہوتا تھا، لیکن میرے نبی نے سجدہ صرف اللہ کا جائز قرار دیا، بلکہ یہ فرمایا جس موقع پہ کچھ صحابہ باہر سے دیکھ کے آئے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں تو وہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا میں خاوند کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے، کیونکہ حق اتنا زیادہ ہے خاوند کا۔ لیکن جب خاوند کو بھی سجدہ میں نے نہیں کروایا تو یہی بات ہے کہ پھر میں کسی اور کے لیے سجدے کو جائز کیسے کر سکتا ہوں؟ آج جناب ہر آستانے پہ سجدہ ہو رہا ہے، ہر قبر شجر حجر پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ جاؤ درباروں مزاروں کی حالتوں کو دیکھو، بس ہمارے ہاں صرف یہی ہے جھنڈی لگاؤ جی تم عاشق رسول بن گئے ہو۔ اب بے شک سجدے قبروں پہ کرو، اب بے شک آستانوں کی جبینوں کو چومو، اب بے شک گھوڑوں کے آگے لیٹو، اب بے شک قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، اب بے شک شرک سارا کرتے رہو۔ لوگ کہتے نہیں جی تم عاشق بن گئے ہو۔ یہ کیسا عاشق ہے جو سجدے قبروں پہ کرتا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکلوں اور حاجتوں میں بلاتا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جو نظر اللہ کی اور نیاز حسین دیتا ہے؟ حالانکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نظر بھی اللہ کی ہوتی ہے اور نیاز بھی کس کی ہوتی ہے؟ یہ اب ملاوٹ پھر آ گئی نا۔ میرے نبی نے تو بڑی محنت کی تھی۔ شروع میں جب رسول اللہ یہ مسئلے بیان کرتے تھے لوگ کہتے تھے جناب محمد نئی نئی باتیں کرتا ہے، اور میرے نبی نے محنت اتنی کر چھوڑی کہ دین کی اجنبیت کو ختم کر دیا۔ پھر میرے نبی فرمانے لگے ایک دن بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اور دنیا میں جب میں نے اسلام کا نام شروع کیا لوگوں کو اجنبی لگا، لیکن میں نے محنت کر کے اجنبیت کو ختم کیا۔ ایک وقت پھر آئے گا کہ میرا دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے، میرے رسول کی محنت کو ضائع کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ لہذا آج اگر کوئی حق بات پردے اتار کے نیچے سے اصل خالص چیز نکال کے دکھائے، لوگ پھر کہتے ہیں او یار تو تے نویں گل کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی سنی نہیں تھی، تو بڑا موحد آ گیا، تو سچا مسلمان آ گیا، تو بڑا پاکیزہ آ گیا۔ طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن سنیے گا میرے نبی نے بھی ملاوٹوں کو ختم کیا تھا۔ آج رسول اللہ کی بعثت کو ماننے والے بھی اسی فریضے کو ادا کریں گے۔ کل میرے نبی نے محنت کر کے ملاوٹوں کو ختم کیا تھا جو عبادت کے اندر کی جاتی تھی۔ آج رسول اللہ کی بعثت کے دعوے دار، آج رسول اللہ کی بعثت کے علم بردار، رسول اللہ کی اس
اسی مشن کو لے کے ملاوٹوں کو ختم کریں گے. ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ سجدہ صرف اللہ کا، غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے. ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ طواف صرف اللہ کا، بابے کے قبر سے لے کے بابے کی بیٹھک تک کا طواف یہ شرک ہے. ہم یہ نعرہ لگائیں گے نظر اور نیاز صرف اللہ کی، اور نظر اللہ اور نیاز حسین شرک ہے. ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہر طرح کی عبادت حتیٰ کہ غائبانہ پکار یہ صرف اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی پکار، یا نبی مدد، یا ولی مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا فقیر مدد، یہ شرک ہے. خدا کی قسم کر آمنہ کا لال ملاوٹوں کو ختم کر رہا تھا، آج آمنہ کے لال کی بےست کو اپنے سینے سے چمٹانے والے اسی مشن پہ چل کے شرک کا کلا کما کر رہے ہیں، اسی مشن پہ چل کے توحید کا پرچار کر رہے ہیں. لہذا تم نے بھی اگر کسی سے وابستگی رکھنی ہے یار انہی لوگوں سے وابستگی رکھو جو رسول اللہ کے مشن کو سنبھال رہے ہیں. یوں نہ ہر کسی کے پیچھے لگ جاؤ. کوئی تمہیں کہے ادھر آ جاؤ، آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ توحید ہے یہ شرک ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ سنت ہے یہ بدعت ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ رسم ہے یا رواج ہے، آپ یہ نہ دیکھیں حق یا باطل ہے. بس آپ کو صرف چاول چاہیے، آپ کو صرف کھانا پینا چاہیے، آپ کو صرف رونق چاہیے، آپ کو صرف کوئی پیسہ یا کوئی دنیا کا مفاد چاہیے. نہیں، پیسوں کے پیچھے یا دنیا کے مفاد کے پیچھے یا کھانے پینے کے پیچھے اپنے دین کا سودا مت کیجیے. یہ چند دن دنیا کے گزر جائیں گے اور اس کے بعد انجام اسی کا رسول اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا جو توحید پرست ہوگا، سنت کا پابند ہوگا. ورنہ جس بندے نے دین کو طرح طرح کے دعووں کے ذریعے بیچا اور مختلف ناموں سے دین کی سیل لگا کر اسے جگہ جگہ پہ بیچا، خدا کی قسم ایسا بندہ انجام کے اعتبار سے خطرناک ہوگا، بھیانک انجام ہوگا اس بندے کا. اس لیے دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہی اس لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. توحید و سنت کے علم بردار بنو، توحید و سنت کے علم بردار بنو. یوں نہ اپنے اسلام اور اپنے دین کو خراب نہ کرو. اور میں آپ بزرگوں سے کہتا ہوں اپنے بیٹوں بچوں اولادوں کی تربیت کا بھی فکر کرو. اس معاملے میں ہم بڑے کمزور ہیں. ہم اپنی اولادوں اور نسلوں کی فکر نہیں کرتے. بیٹا چلا گیا، کہاں جا رہا؟ جی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں گھومنے پھرنے. وہ گھومنے پھرنے گیا ہے، بے شک درباروں پہ سجدہ کرتا پھرے، والد کو کوئی پرواہ نہیں. بے شک وہاں جا کے غیر اللہ کی نظر و نیاز کھاتا پھرے، والد کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بے شک وہاں جا کے اپنی جبین کو آستانوں پہ جھکاتا پھرے، والد کو کوئی پرواہ نہیں. یار والد نگران ہے اپنی اولاد کا. جس طرح اچھا مکان، ایک کاروبار، ایک ملازمت اور ایک طریقے سے دنیا کی تربیت جس طرح آپ کا حق ہے، اسی طرح اپنے بچے کو اچھا عقیدہ دینا اور ایمان مضبوط کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے اولاد کے متعلق، اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا آپ سے. اس کی فکر ہم نہیں کرتے. حالانکہ اولاد کی تربیت 3 پہلوؤں سے کرنی چاہیے. ہم صرف ایک ہی کرتے ہیں. کون سی؟ جسمانی، کھوایا پوایا، خوب موٹا تازہ ہٹا کٹا ڈٹا بنا دیا اسے، دنیا میں اسے کام کاج پہ لگوا دیا، ملازمت دلوا دی، عہدہ دلوا دیا، دکان بنا کے دے دی، سب کچھ کر دیا، لیکن بس تربیت اولاد کا فریضہ یہ کہتا ہے میں نے ادا کریں. سنیے گا، اولاد کی تربیت کا فریضہ، ویسے تو اس کے بڑے پہلو، ایک لمبا عنوان ہے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت 3 پہلوؤں سے ہونی چاہیے. ایک تو جسمانی تربیت، نمبر 2 اخلاقی تربیت. ان کے اخلاق کو نہ بگڑنے دیں، خود بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ آپ کو دیکھ کے ان کے اخلاق بگڑ جائیں. ان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور نمبر 3 ایمانی تربیت. کیا جی؟ ایمانی تربیت اولاد کی.
عبداللہ بن عباس رسول اللہ کی تربیت میں آئے تھے، تھوڑی سی 10-12 سال کی عمر تھی، رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت۔ ایک دن سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام، اور لڑکے توجہ کر میری طرف۔ عبداللہ بن عباس فوری متوجہ ہوئے اور کہنے لگے جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا، میں تجھے ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، اگر تو نے وہ بات یاد رکھ لی تو ہمیشہ تیرے کام آئے گی۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور میرا بیٹا، جب بھی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو یا بیماری ہو یا ضرورت ہو، یا جب بھی کسی چیز دی تینوں لوڑ ہوئے، اذا سألت فاسأل اللہ، جدوں بھی منگنا ہی تا اللہ کو منگنا ہی، اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی تو نے غائبانہ پکارنا ہے مصیبتوں میں گھر کر تو اکیلے اللہ کو پکارنا۔ یہ رسول اللہ کی تربیت میں بچہ آیا اور آپ اس طریقے سے اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں اولادوں کی۔ تھک گئے ہو؟ میرا حق بنتا ہے، گھنٹہ پورا ہوا میں نے کہا پوچھ لوں، ورنہ میں تو 2 گھنٹے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تھک گئے ہوتے ختم کریے، جو نہیں تھکے وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں تھک گیا، اللہ اللہ، میں پورا گھنٹہ تے آکھیا سبحان اللہ، اور کی میں آکھا جی؟ یہ سارا سبحان اللہ ہی اللہ شریکوں سے پاک ہے، توحید کی بات تو کر رہا ہوں۔ چلو یار ختم کرتے ہیں، میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو طریق انقلاب محمدی۔ ملاوٹوں کو ختم کیا میرے نبی نے، ملاوٹ چاہے سجدے میں ختم کر دیا، ملاوٹ چاہے رکوع و سجود و قیام و قعود میں ختم کر دیا، ملاوٹ چاہے غائبانہ پکار میں ختم کر دیا، ملاوٹ چاہے نظر نیاز میں ختم کر دیا، ملاوٹ عبادت کے جس جز میں بھی لوگ کر رہے تھے میرے نبی کریم نے ملاوٹوں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، جس طرح عقیدوں کی ملاوٹوں کو ختم کیا اسی طرح عمل کی ملاوٹوں کو بھی ختم کیا۔ جہاں پہ رسم اور رواج کا دور دورہ ہے وہاں اپنی سنت کا رواج عام کر دیا۔ یہ پہلا کام ہے، آج ہم نے بھی اسی مشن کو سنبھالنا ہے، کہو انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں آپ بالخصوص یہ تہیہ کرو اور وعدہ کرو کہ ہم رسول اللہ کے مشن کو لے کے چلیں گے۔ سیاسی لیڈروں کے پیچھے کس طرح بھاگ رہے ہو، گلے پھاڑ پھاڑ کے، نیندیں قربان کر کر کے، خرچہ کر کر کے، انہاں چوں کوئی بھی تواڈے فائدے دا نہیں سوچن والا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پچھلے 75 سال سے ہمارے ملک میں یہ کھیل جاری ہے، کرسی کرسی کا کھیل جاری ہے، اور کھیلا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ ہٹ کر کے، سارے معاملات کا ذمہ دار دوسری پارٹی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جب وہ جاتی ہے اگلے آتے ہیں اور کہتے ہیں پچھلوں کا یہ کام ہے، انہی کے کرتوت ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ان کا ہے، وہ ان کے سر پہ ڈالتے ہیں، یہ ان کے سر پہ۔ تم ایسے پاگل ہو کہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور ان کے مشن کو سنبھال رہے ہو کہ جس میں آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے مشن کو سنبھالنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم نے اگر اپنی جوانی کی طاقتوں کو صرف کرنا ہے محمد عربی کے مشن کے لیے اٹھو۔ اگر تم نے اپنی جوانی کی طاقتوں کو لگانا ہے، آؤ رسول اللہ کی سنت کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اٹھو اور اس علم کو تھام کے اس کو سیکھو اور دنیا میں اس کا جھنڈا لہراؤ، لوگوں کی اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح کرو، شرک کا کلا کما کرو، توحید کا پرچار کرو، بدعت کے آگے بند باندھو، سنت کا نعرہ لگا کے دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کر لو، اللہ کی نظروں میں بھی سرخرو کر لو۔ یہ ہے کام کرنے کا، ورنہ ہمارا تو صرف ایک طرف ہی دھیان ہے، جشن 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 جشن۔ تے مشن کدھر گیا؟ کوئی مشن کو بھی ہے پوچھنے والا؟ رسول اللہ سے محبت کا صرف یہی حق ہے کہ ہم چند جھنڈیاں لگا کے اور یہ ایک دن منا کے فارغ ہو۔ وہ اتنا بڑا رسول صرف اتنے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے تھا بس۔ اب کدھر ہے وہ عاشق نام نہاد؟ اب کدھر ہے وہ دیگے چڑھانے والے؟ اب وہ نمازی بن گئے 12 کے بعد۔ جو سود پہلے لیتے تھے کہ اب انہوں نے سود چھوڑ دیا ہے؟ جو پہلے رشوت خور تھے
क्या 12 के बाद अब वो रिश्वत से तौबा कर चुके? मोहब्बत के तकाज़ों को समझो। अबू क़िरात सहाबी रसूल हैं, कहते हैं हम मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की सोहबत में बैठे थे, सहाबा की भी कितनी किस्मतें हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरे नबी का दीदार किया। सहाबा की भी क्या किस्मतें हैं, डायरेक्ट उन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। सहाबा की भी क्या किस्मतें हैं, अपने हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में लेके मुसाफे करते थे। सहाबा की भी क्या किस्मतें हैं, अपने सीनों को मोहम्मद अरबी के सीने से चिमटाते और मुआनके करते थे। सहाबा की भी क्या किस्मत है, नमाजें मेरे नबी के पीछे पढ़ते थे। सहाबा की किस्मत क्या है कि उनकी क्लास का मुअल्लिम मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता था। सहाबा की किस्मत क्या है कि जिनका कायद मोहम्मद अरबी था। सहाबा की किस्मत देखो, जो सफर में भी मजे लूट गए, हजर में भी मजे लूट गए, मस्जिद में भी मजे लूट गए, बाजार में भी मेरे नबी के साथ, घर में भी मेरे नबी के साथ, बाहर भी मेरे नबी के साथ, जंगों में भी मेरे नबी के साथ, अमन में भी मेरे नबी के साथ, हर जगह पे मेरे नबी करीम के साथ हैं। बस अब भी मस्जिद नबी में साथ बैठे हैं। अबू क़िरात कहते हैं रसूलुल्लाह ने पानी मंगवाया कि मैंने वुजू करना है, हमने फौरी पानी पेश कर दिया। रसूलुल्लाह ने अपना हाथ उसमें डबोया, फ़ग़मसा यदहु फ़ीही, और जब बाहर निकाला हाथ तो उसके बाद आपने वुजू शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए, आपने कुली की, नाक जिस तरह वो एक शरीयत का हुक्म है, नाक साफ करना, चेहरा धोना, फिर उसके बाद बाजुओं को धोना, मस्सा करना, पैरों को धोना। रसूलुल्लाह वुजू करने में मशगूल हैं। ये कहते हैं हम सारे जितने भी थे ना, हम हुजूर के दाएं बाएं हो गए, हम रसूलुल्लाह के इर्दा गिर्द जमा हो गए। जो पानी आपके वजूद से लग के नीचे गिरना चाहता होता था, हम उसे संभाल के या पी लिया करते, या मल लिया करते हाथों पे, या चेहरों पे लगा लिया करते, या अपने सीने पे, अपने बदन के आज़ा पे मल लेते, क्योंकि हमारा अकीदा था मेरा नबी बरकत वाला, तो जो चीज मेरे नबी के साथ लगे वो चीज भी बरकत वाली। मेरा नबी अजमत वाला, जो चीज मेरे नबी के साथ लग जाए वो भी अजमत वाली। यहां भी मैं एक बात कह दूं, चलते चलते अगर पानी मेरे नबी के साथ लगने की वजह से बरकत वाला हो गया, अगर सवारी मेरे नबी के साथ लगने की वजह से बरकत वाली हो जाती है, अगर बर्तन रसूलुल्लाह की निस्बत से अजमत वाला हो गया, अगर बिस्तर रसूलुल्लाह की निस्बत से अजमत वाला हो जाता है, तो फिर क्या आलम होगा उस अबू बकर, उमर और उस्मान की अजमतों का, जो हर वक्त मेरे नबी के करीम के साथ रहते थे, वो जिंदगी में भी मेरे नबी के साथ थे, मरने के बाद रोज़े रसूल में भी मेरे नबी के साथ साथ थे। निस्बत रसूल बड़ी चीज है, कहो निस्बत रसूल बड़ी चीज। खैर रसूलुल्लाह ने इन्हें कुछ भी नहीं, इन्हें रोका नहीं। जब वुजू से फारिग हो गया तो इनसे पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये जो तुमने मेरे पानी को बदन पे मला। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह हमसे मोहब्बत है, आपसे हम मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह फौरी समझ गए कि ये मेरी हदीसें, मेरा अमल तो अल्लाह महफूज करके मेरी उम्मत तक पहुंचाएगा। कहीं इधर तक इतनी बात ही अगर मेरी उम्मत तक पहुंचे कि रसूलुल्लाह के तबर्रुकात में बरकत है, तो लिहाजा कहीं मेरी उम्मत यहीं तक महदूद ना हो जाए कि रसूलुल्लाह की निस्बत वाली जो चीज है बस उसे चूम लो तो मोहब्बत पूरी हो गई। बस रसूलुल्लाह की निस्बत वाली कोई चीज है, दिन है अगर रसूलुल्लाह की निस्बत वाला, उसे मना लो तो मोहब्बत पूरी हो गई। मेरे नबी करीम कैसे जीरक थे, मेरे नबी करीम ने फौरी फरमाया और ये तो तुमने मुझसे मोहब्बत की है, अब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे, तो फिर तुम ये करो कि अगर अमानत तुम्हारे पास रखवाई जाए तो खयानत न करो, जब भी बोलो तो सच बोलो और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक। यानी रुख कहीं और फिर रहा था तो मेरे नबी ने रुख फेर दिया तालीमात की तरफ। तो आज भी अगर रुख कहीं और फिर रहा हो तो हम उसी नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए लोगों का रुख फेरेंगे तालीमात की तरफ। अगर आज रुख जश्न की तरफ है तो जश्न से रुख फेर के मिशन की तरफ लाना मेरे नबी की सुन्नत ठहरा। तो ये मेरे नबी ने सबसे पहला काम किया, मिलावटों को खत्म किया, अकीदे की मिलावटों को भी खत्म किया, अमल की मिलावटों को भी खत्म किया। दूसरा काम मेरे नबी करीम ने जो फरमाया वो है अमल का जज्बा पैदा किया। लोगों में क्या किया? अमल का
پہلا کام عقیدہ درست کیا، ایمان کی ملاوٹیں ختم کی، اور دوسرا کام عمل کا جذبہ پیدا کیا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جنتی بن کے نہیں نکلا، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے جہنمی بن کے نہیں نکلا۔ جنت بھی کمانی ہے تو اپنے عملوں سے کمانی ہے، اگر جہنم میں بھی ہم گر گئے تو اپنے عملوں کی وجہ سے گریں گے۔ آج ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، ہم عمل کے میدان میں برے بد عمل ہے یا بالکل بے عمل ہے، اور اگر کرتے ہیں عمل تو بد عمل ہے۔ حالانکہ میرے نبی کریم نے اس موقع پہ اپنی قوم کی اصلاح اسی طریقے سے فرمائی کہ عقیدے کی ملاوٹ کے بعد عمل کا جذبہ پیدا کیا، اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میرے نبی کریم کا طریقہ کار بڑا اعلیٰ تھا۔ جن چیزوں کے ذریعے عمل کے رستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ اب طریقہ سمجھیے، جن چیزوں سے عمل کے رستے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ رکاوٹ، ان چیزوں پہ پابندی لگائی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ یہ شراب اور جوا یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والا، نماز سے روکنے والا، عمل سے روکنے والا، فوری طور پہ اللہ نے پابندی لگا دی۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے، شراب اور جوا۔ ظاہر بات ہے شراب اور جوے مطلب پڑ جائے تو عمل کر سکتا ہے؟ بندہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ میرے نبی نے اس پہ پابندی لگا، اور جن چیزوں سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو رائج کر دیا۔ ذکر، تلاوت، یہ چیزیں انسان کے دل کو بیدار کرتی ہیں، ان چیزوں سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر، دین کی فکر، اللہ کا ڈر، قبر کا فکر، حشر کا فکر، حساب کتاب کا فکر، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر عمل کا جذبہ ابھارتی ہیں۔ تو جو چیزیں عمل کا جذبہ ابھارنے والی انہیں رائج کر دیا، اور جن چیزوں سے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان پہ پابندی لگا دی۔ طریقہ کار، طریقہ انقلاب محمدی۔ اللہ اللہ، آج دوبارہ وہ پابندیاں اٹھ گئیں۔ میرے نبی کریم تو پابندیاں لگا گئے ان چیزوں پر جو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں عمل کے راستے میں۔ آج ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم بد عمل ہیں یا بے عمل ہیں، ہمیں فوری طور پہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس فضول چیز میں پڑا ہوا ہوں، فوری اس فضول چیز پہ پابندی لگاؤ۔ اگر شراب میں مبتلا ہو توبہ کرو شراب سے، جوئے میں مبتلا ہو توبہ کرو جوئے سے، اور اگر اسی طرح سود میں مبتلا ہو توبہ کرو سود سے، اگر زنا میں مبتلا ہو تو توبہ کرو زنا سے، اگر بد نظری میں مبتلا ہو توبہ کرو بد نظری سے، اگر فضول موبائل کے اس عذاب میں مبتلا ہو تو توبہ کرو۔ یہ وقت اللہ نے بڑا قیمتی اور کام کے لیے دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں دیا کہ جوانیاں میری نعمتیں استعمال کر کر کے فضول گھر میں بیٹھ کے سارا وقت کھپا دے۔ جس طرح نوجوان رات کو لیٹتا ہے تو 2 بجے تک وہ چلتا ہی جاتا ہے اور وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ فضول چیزیں عمل کے راستے میں رکاوٹ ہے، اگر ان پہ پابندی لگا دو، رب کعبہ کی قسم دیکھو عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہو۔ اساں آپ عمل دے اگو روڑے رکھے ہوئے، ہم نے خود عمل کے آگے رکاوٹیں ڈالی ہوئی۔ اور سنیے، یہ موبائل جب اس میں ہم غلط کاریاں کرتے ہیں
اور بے حیائیاں کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تمام علماء امت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ موبائل رکھ کر اس کے ذریعے گناہ سے بچنے کی اسے امید نہیں ہوتی، اسے خطرہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ میں ضرور گناہ میں پڑ جاؤں گا، ایسے بندے کے لیے اس طرح کا موبائل رکھنا حرام ہے. جاؤ پوچھو مفتیوں سے فتوی پر. یہ اس کے لیے رکھنا جائز ہے جسے پورا یقین ہو کہ میں اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور جسے خطرہ ہے کہ اس کے ذریعے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس کے لیے موبائل رکھنا بھی جائز. صرف جشن ہے. یہ کس نے کرنا ہے سارا کام؟ عمل کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاؤ اور یہ ذہن میں رکھو کہ عمل کرنا ضروری ہے. نبیوں کو بھی جو رتبے اللہ نے دیے اور نبوت تو اللہ نے پہلے دے دی انتخاب کر کے، لیکن اضافی رتبے نبوت کے بعد اللہ نے عمل کے ذریعے دی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ. امام ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں بنایا، پہلے باپ کے مقابلے میں کھڑا کر کے عمل کے میدان میں اتارا. امام بعد میں بنایا، پہلے قوم سے ٹکر لینے کے لیے عمل کے میدان میں اتارا. امام بعد میں بنایا، پہلے نمرود جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے عمل کے میدان میں اتارا ہے. یہ امام کا رتبہ بعد میں دیا، ہجرت والے عمل کے رتبے میں پہلے اتارا، بعد میں امامت کا رتبہ دیا. بچے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آنے والا حکم پہلے دیا اور امامت کا رتبہ بعد میں دیا، اور بچے کے گلے پہ چھری چلوا کر عمل کے میدان میں پہلے اتارا. جب یہ سب کچھ کر لیا، اب اللہ کہتے ہیں قال انی جاعلک للناس، اب تجھے امامت کا رتبہ مل گیا. سمجھ آیا؟ نبیوں کو رتبہ ملا تو عمل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، سب کچھ کرتے جاؤ. کیوں؟ کہ اللہ غفور. یہ زنا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، یہ چوری اس لیے کرتا ہے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، یہ سود اس لیے لے رہا ہے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم. اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا الٹا مطلب تم نے سمجھ لیا. اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوب گناہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے اور گناہوں پہ پابندی لگا کے نیک رستے پہ چلو. پھر بھی اگر شیطان تمہیں بہکا لے رستے میں، لیکن تمہارا جذبہ تو ہے کہ میں چلتا ہوں، میں تو لگتا ہوں اس رستے پہ جس پہ میرے نبی نے لگایا. پھر رستے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ غفور الرحیم. یہ مطلب ہے. اے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا کہتا میں گناہ صحیح کروں گا. کیوں؟ اللہ غفور الرحیم. اس طرح کی سوچ اپنانا ایک مستقل گناہ ہے. یہ سوچ رکھنا بھی کیا ہے؟ ایک مستقل الگ یہ گناہ ہے. ایک اور مثال سنی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. او میرا سونا، ہم نے تجھے رتبہ درجہ مرتبہ مقام شان بڑی دے رکھی ہے، لیکن اگر مقام محمود والی بلڈنگ لینی ہے میرا محمد الرسول اللہ، تو پھر آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ تہجد والی نماز پڑھا کر. میرا پیغمبر مقام محمود رسول اللہ کو ملا عمل کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ تہجد والی نماز فرض کی اللہ نے میرے نبی پر، اسی تہجد کے نتیجے نے مقام محمود والا رتبہ دیا. آج ہم عمل سے کیوں بے لحاظ ہیں؟ یہ یقین جانیے عمل ہم نے خود ہی کرنا ہے، خواہشوں کو خود قربان کرنا ہے. کس سے اللہ دے فرشتے نہیں آمنا تینوں چاہ کے مسلے تے کھلا رہے. تو آکھے جناب اللہ مجھے نمازی بنا، اللہ مجھے نمازی بنا، اور مارنا آ کے پڑھ. گھڑے کی مچھلی ہو اور تو اس اندر مچھلی ہو. میں اتنے بہ کے دعا منگا اللہ یہ مچھلی پکڑوا دے نا کبھی، اللہ یہ مچھلی پکڑوا دے. اے وچ ہاتھ پا تے کر لے. عمل ہے نا. خود آ وضو کر کے کھڑا ہو جا. کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ گلا کی نہیں زیادہ سخت تو نہیں ہو گئی ہیں؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ دوسرا کام میرے نبی نے کیا، عمل کا جذبہ پیدا کیا.
چلو میں ختم کرتا ہوں 5 منٹ میں. تیسرا کام یہ کیا، جب یہ 2 کام کر لیے نا، عقیدے کو ملاوٹوں سے پاک کر دیا، شرک سے اور بدعت سے پاک کر کے سنت کو رواج دیا، اور عمل کا جذبہ پیدا کیا، اچھے کاموں کے فضائل بیان کیے، گناہوں کے اس کے رذائل اور اس کے وبال بیان کر کے امت کو ڈرایا تاکہ کوئی برے کاموں کی طرف نہ جائے اور نیک کاموں کی طرف لگے. اس طریقے سے عمل پہ لگا دیا اس بد عمل قوم کو. جب یہ 2 کام ہو گئے، اب تیسرا حکم یہ دیا کہ بس یہی جو 2 کام تم سے کروائے ہیں، انہی کا جھنڈا لے کے اٹھو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دو. ان دونوں چیزوں کی دعوت آگے دنیا کو بھی دو. لیکن سننا چوتھی بات یہ ہے، اگر دعوت دینے کے دوران تمہیں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، رکاوٹ پڑے، لوگ تمہارے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو تو سن لو، استقامت کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، استقامت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. بس یہی طریقے محمدی تھا. عقیدے کی ملاوٹ کو ختم کیا، عمل کا جذبہ پیدا کیا، دعوت و تبلیغ کا جھنڈا اس امت کے ہاتھ میں دے دیا، اور نمبر 4 استقامت کا درس دے دیا. اور پھر استقامت کر کے دکھائی. آپ نے دیکھا نہیں، یہ وہی والضحیٰ والا پیغمبر ہے، یہ وہی واللیل اذا سجا والا پیغمبر ہے، یہ وہی علم نشرہ والا پیغمبر ہے، یہ وہی ورفعنا لک ذکرک والا پیغمبر ہے. لیکن اس کے چہرے پہ تھپڑ لگے. یہ وہی پیغمبر ہے، اس کی پیٹھ پہ اونٹ کی گندی اوجری ڈالی گئی. یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن اسے مارا گیا، ستایا گیا، گالیاں نکالی گئی، تانے دیے گئے، میرے نبی کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، میرے نبی کریم پہ تشدد کیا گیا. لیکن میرے نبی نے ڈٹ کے دکھایا. میرے نبی نے کبھی اپنے دعوے سے 1 انچ پیچھے ہٹ کے لچک پیدا نہیں کی ہے. میرے نبی کریم ثابت قدم رہے. صحابہ کو یہی سبق سکھایا. ابو بکر مارے کھاتا ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا. بلال احد کی سزائیں لگاتا ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑتا. سمیہ بدن 2 ٹکڑے کروا لیتی ہے، کلمہ نہیں چھوڑتی. بلال تپتی ریت پہ لیٹ جاتا ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا. حضرت حذیفہ کے 70 صحابہ تیل کے اندر جلا کے رکھ دیے جاتے ہیں، کلمہ نہیں چھوڑتے. بدر میں اتر گئے، کلمہ نہیں چھوڑا. احد میں اترے، کلمہ نہیں چھوڑا. خندق کھودی، کلمہ نہیں چھوڑا. جنگیں کی، کلمہ نہیں چھوڑا. جہاد کیا، کلمہ نہیں چھوڑا. قتال کیا، کلمہ نہیں چھوڑا. استقامت کا پہاڑ بن کے محمد عربی اور صحابہ نے یہ درس دیا کہ رسول اللہ کے انقلاب کا طریقہ یہ ہے، پہلے عقیدے کی ملاوٹیں ختم کرو، پھر عمل کا جذبہ پیدا کرو، پھر لوگوں کو اسی کی دعوت دو، اور اگر اس رستے میں مشکلات آئیں تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو. بس یہی 4 نقطے تھے. انہی پہ عمل کر کے میرے نبی نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا تھا. آج اگر اسلام پھر دوبارہ یتیم ہو رہا ہے یا ملاوٹ آ رہی ہے، ہم نے بھی رسول اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے زندہ کرنا. اب سنیے جو میں نے خطبے میں پڑھا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اگر یہ طریقہ اختیار نہ کریں تو گھاٹے میں ہیں. اس گھاٹے اور نقصان سے وہی بچیں گے الا الذین آمنوا، جو عقیدے کی ملاوٹ کو ختم کریں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل کا جذبہ پیدا کریں گے، وتواصوا بالحق، اور انہی دونوں چیزوں کی آگے دعوت دیتے رہیں گے، وتواصوا بالصبر، اور اس رستے میں اگر مشکلات آتی ہیں تو صبر کریں گے، برداشت کریں گے. یعنی سورۃ العصر طریق انقلاب محمدی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ، جن دوستوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، معاونت کی، یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں اس کا اجر دنیا آخرت میں نصیب فرما. جن دوستوں نے وقت نکالا، یہاں تشریف رکھتے ہیں، سنا سمجھا، یا اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی محفل اور نشست کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنا. ہمیں ریاکاری سے، ہر طرح کے دکھلاوے سے یا اللہ محفوظ و ممنون فرما. یا اللہ اس عمل کے دوران اگر شیطان نے ہماری نیت کو خراب بھی کیا ہے تو اپنی رحمت فرما. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تیری رضا کے لیے آئے تھے. یا اللہ تیری رضا کے لیے ہی اب تجھ سے مانگ رہے ہیں،
اور یہاں سے اٹھیں گے تو پھر بھی تیری رضا کے لیے اٹھیں گے. تو رحمت فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک.